بلوچستان میں فائرنگ و دھماکہ، تربت میں وائن اسٹور پر ہینڈ گرینیڈ حملہ، جانی نقصان کی اطلاع نہیں، مسنگ میں فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ ہب اسٹریٹ کرائمز کا گڑھ بن گیا، مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جان بحق۔ آج دسمبر کی 5 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات ذرائع کے مطابق تربت کے علاقے زور بازار میں نامعلوم افراد نے وائن اسٹور پر ہینڈ گرینیڈ پھینکا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کی آواز میلوں دور سنی گئی۔ تاہم اس حوالے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ پیڑنگ آباد کے علاقے کلی کاریز کلاں میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سید ظہور شاہ نامی شخص کو قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ تاہم قتل کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، جبکہ لیویز انتظامیہ واقعہ سے متعلق مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ ہب کے صدر بیروٹ تھانہ کی حدود میں بھوانی شاہ پمپ کے عقب میں لاشار آباد کے علاقے میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کر کے 26 سالہ خالد ولد عبدالقادر ظاہری کو قتل کر دیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے، واقعہ کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں ہب شہر اور انڈسٹریل ایریا میں چور، ڈاکو، اسٹریٹ کرمنلز اور مسلح قاتل آزادانہ طور پر وارداتیں کرنے میں مصروف ہیں، تو دوسری جانب شہریوں، تاجروں اور مزدوروں کی جان و مال کے محافظ 3 تھانوں کی پولیس صبح سے رات گئے تک اوپر کی کمائی اور اوپر والوں کو ہفتہ وار بتا کی رقم جمع کرنے کا ادب پورا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ایک اور آدھے گھنٹے بعد وارداتیں تسلسل سے ہو رہی ہے۔ عوام عدم تحفظ کا شکار ہے، لیکن پولیس کو عوام کی جان و مال کے تحفظ سے کوئی سروکار نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اپنی جیبیں گرم کرنے میں مگن نظر آتے ہیں۔ شہر اور صنعتی ایریا میں منشیات فروشی کے اڈوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور نشے کے عادی افراد، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، کے ٹولے اسٹریٹ کرائمز میں مصروف ہیں، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ پولیس نے ہب کے عوام، شہریوں، تاجروں اور مزدور طبقہ کو چوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ ڈیرہ لیار میں کاروکاری کا الزام، خاتون سمیت 3 افراد قتل، 1 لڑکی زخمی۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے 2 نوجوان بہرام اور اسحاق کے ساتھ خاتون گلبانو اور لڑکی سائرہ کو کاروکاری قرار دے کر شاٹ گن سے فائرنگ کی، جس کے باعث 2 نوجوان اور خاتون موقع پر جاں بحق ہو گئے، 1 لڑکی شدید زخمی ہو گئی۔ اطلاع پر پولیس نے تینوں لاش اور زخمی لڑکی کو DHQ اسپتال ڈیرہ لیار منتقل کیا، تو مسلح افراد اسپتال پہنچ گئے اور زخمی لڑکی کو مبینہ طور پر اسپتال میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم اسپتال عملے نے فوری طور پر زخمی لڑکی کو الگ کمرے میں بند کر کے طبی امداد دے کر اس کی جان بچائی اور پولیس تحویل میں مزید علاج معالجے کے لیے لاڑکانہ ریفر کر دیا گیا۔ ملزمان نے اسپتال کے باہر ہنگامہ آرائی کی، پولیس کے پہنچتے ہی فرار ہو گئے۔ تحریک قتل کے الزام میں پولیس نے ایک ملزم چمن کوسا کو گرفتار کر لیا، تاہم 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود تحریک قتل کا مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا۔ مقتول نوجوان کے چچا حاجی غلام حسین نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس پر سنگین الزام عائد کیے اور کہا کہ گزشتہ شب DSP سرکل ڈیرہ لیار نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر موجود تھے۔ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کر تحفظ کی بجائے ملزمان کے حوالے کیا، جنہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ پولیس مقدمہ درج کرنے میں بھی لیت و لال سے کام لے رہی ہے۔ دریں اثنا مقتول نوجوان کی نماز جنازہ ان کے گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ گیس کے کم پریشر نے لوگوں کا جینا محال کر دیا، کوئٹہ کے عوام جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ BN پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے مختلف علاقوں میں منعقدہ اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمران اور انتظامیہ کی ناقص پالیسیوں کے نتیجے میں آج کوئٹہ کی شاہراہیں کنٹراٹ کی شکل میں تبدیل ہو کر لوگوں کے لیے وبال جان بن چکی ہیں۔ قمرانی روڈ، سریاب روڈ، سبزل روڈ، مشرقی بائی پاس، مغربی بائی پاس کی شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، لوگوں کے پیدل چلنے کے بھی قابل نہیں۔ شہری اور تاجر برادری تباہی و بربادی کے حالات میں سفر کر رہے ہیں، جبکہ گیس، بجلی اور پینے کے صاف پانی سے بھی یہاں کے عوام محروم ہیں۔ رہزنی کے واقعات نے غریب لوگوں کو اپنے گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ عوام بے یار و مددگار ہو چکی ہے اور جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ حکومت، پولیس و انتظامیہ کی رٹ کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ جنگل کا قانون ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کہیں بھی قانون کی حکمرانی دکھائی نہیں دیتی۔ اربوں روپے امن و امان سیکورٹی صرف
حکومتی اہلکاروں اور آئی پروفائلز کی حفاظت پر مامور ہے، جبکہ غریب شہری در بدر کی ٹوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ دلبندین میں ٹریفک حادثات میں رکن صوبائی اسمبلی زابید ریکی کے بھائی سمیت 2 افراد زخمی۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ٹریفک حادثے میں 1 شخص جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی۔ اسپتال ذرائع کے مطابق رکن صوبائی اسمبلی میر حاجی زابید علی ریکی کے بھائی قبالی رہنما حاجی کلیان ریکی کی گاڑی الٹنے سے زخمی ہو گئے۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ ایک اور ٹریفک حادثے میں احسان اور فرزاد نامی نوجوان زخمی ہو گئے۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے پاس ناڑی بینک کے قریب ٹریکٹر اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں اکرم ولد قائم دین نامی شخص جاں بحق، جبکہ 2 افراد مولا بخش اور احمد بخش شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ کے بارے میں مقامی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں لاپتہ افراد پر قائم کمیٹی کا اجلاس۔ وفاقی حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کے لیے تشکیل کردہ قومی اسمبلی اور سینیٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس سردار اختر جان مینگل کی سربراہی میں اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں کمیٹی ارکان کے علاوہ محمود خان اجگزئی، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، جمال شاہ کاکڑ، شاہ زین بگٹی، سردار اسرار خان ترین کو بھی خصوصی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اجلاس میں لاپتہ افراد، خاص کر بلوچستان سے گمشدہ افراد کی بازیابی سمیت دیگر امور پر غور و خوض کیا گیا۔ بلوچستان جیل قوانین 1975 کے رولز میں ترمیم، بلوچی و براوی زبانوں میں کورس کیے جا سکیں گے۔ پارلیمانی سیکریٹری قانون و پارلیمانی امور، سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی نے کہا ہے کہ بلوچستان جیل قوانین 1975 کے رولز 1-215 سب سیکشن 2 میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کا فائدہ بلوچی اور براوی ادبی کورس کرنے والوں کو ہوگا۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوئٹہ ریلوے کے ریٹائرڈ ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ۔ پاکستان ریلوے کے ریٹائرڈ ملازمین نے کوئٹہ میں اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا۔ احتجاجی مظاہرہ ریلوے ریٹائرڈ ملازمین ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ریلوے اسٹیشن پر کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ زندگی کے 60 سال ریلوے کو دینے کے بعد بھی پینشن پر وقت نہیں ملتی، جبکہ مہنگائی میں کم پینشن اور وہ بھی بر وقت نہ ملنے سے زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومت پینشن کی ادائیگی مقرر تاریخ پر یقینی بنائے، ریلوے ملازمین کو جی پی فنڈ اور انشورنس کی ادائیگی کی جائے، اسسٹنٹ پیکیج، میرج گرانٹ اور فیئر ویل گرانٹ ادائیگی کی جائے۔ ریلوے سے ریٹائرڈ ہونے والے احتجاجی مظاہرین نے حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی کی۔ گوادر میں چوری و ڈکیتی کے وارداتوں کے خلاف انجمن تاجران کی جانب سے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوئٹہ جوائنٹ روڈ پر چوری ڈکیتی کی وارداتیں، چور دور موٹر سائیکل، نقدی اور قیمتی سامان لے اڑے۔ آپ اس خبر کی بھی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ قبضہ گروپ نے پنجگور میں ہماری زمینوں پر قبضہ کر کے خواتین اور بچوں پر تشدد کیا، انصاف دلایا جائے۔ متاثرہ خاندان کا پنجگور میں پریس کانفرنس۔ بلوچستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی بار زیر التوا مقدمات میں اپیلیں دائر کرنے کی شرح 0 ہو گئی۔ پراسیکیوٹر جنرل ساجد ترین ایڈوکیٹ کی قیادت میں بلوچستان کے پراسیکیوشن کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پراسیکیوشن کے مقدمات میں اپیل دائر کرنے میں زیر التوا شرح 0 ہو گئی۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ایران نے خوزستان میں نئے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی۔ ایران نے صوبے خوزستان میں نئے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ محمد اسلمی نے ٹی وی پر جاری کیے گئے بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔
محمد اسلمی کے مطابق صوبہ خوزستان کے ضلع درخوین میں 300 میگا واٹ کے پاور پلانٹ کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ ایران کی اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے سربراہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر میں 7 سال لگیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس جوہری پاور پلانٹ کی لاگت $1.5 سے $2 ارب متوقع ہے۔ یوٹیوب کا فحش مواد اور نامناسب زبان سمیت پرینک ویڈیوز کی آمدنی بند کرنے کا اعلان۔ یوٹیوب نے بالخصوص اپنی ایپ پر ویڈیو ساز افراد اور مشتہرین کے لیے رقم کمانے یا مونیٹائزیشن کے عمل کو مزید سخت کرتے ہوئے نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ نئی پالیسیوں اور ہدایات کی روشنی میں بعض موضوعات کی حامل ویڈیو کی مونیٹائزیشن روکنے کا اعلان کیا گیا ہے، جن پر فوری اطلاق بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس دلچسپ اور معلوماتی خبر کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ ایرانی مظاہرین نے آج پھر سے ملک بھر میں 3 روزہ شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ ایران میں زیر حراست خرد لڑکی کی موت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ ایرانی مظاہرین نے کل سے 3 روزہ معاشی ہڑتال کی کال دے دی ہے۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔